بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں، دینی بھائیوں، ذرا کا جمعہ میں ہماری صحت کو لے کے وقفہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات ہم نے شروع کی تھی ربیع الاول میں۔ ربیع الاول بھی گزر گیا، ربیع الثانی بھی گزر گیا، اب جمادی الاول ہے۔ لیکن ہم نے بھی ترتیب سے کوئی بیان نہیں کیا، کیفما اتفق، جو بات آتی رہی سامنے اسی سے متعلق بولتے رہے۔ گزشتے سے پیوستے جمعے میں نے عرض کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ بہت گھبرائے اور گھبراہٹ کے عالم میں غار حرا سے نکل کر گھر آئے۔ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت ہی ڈھارس بندھائی اور تشفی اور دلاسے کی بات کی، ہمدردی کی بات کی، پھر لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئیں۔ ورقہ بڑے عالم تھے، مذہب عیسائی کے، مذہب موسویت کے، وہ توریت انجیل کی بڑی اچھی معلومات رکھتے تھے اور عیسائی تھے۔ ورقہ بہت کمزور تھے، عمر کی آخر منزل میں، لمبی عمر تھی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دشوار تھا ان کے لیے، لیکن ساری بات سننے کے بعد مبارکباد جس نے کہا کہ مبارک، یہ تو وہ ناموں سے وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پر آیا۔ پھر بہت افسردگی کے انداز میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ جب آپ کو آپ کے گھر کے لوگ آپ کے وطن سے نکالیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ مجھے میرے گاؤں، میرے مکے کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ نکال دیں گے؟ کہاں، یہ دستور الہی ہے، جو پیغمبر بنتا ہے خاندان کے لوگ اس کو نکال دیتے ہیں۔ یہ بات اتنی اس لیے بیان کی ہے، اس وقت ہم نے کہا کہ ذہن جڑ جائے ان باتوں سے جو پہلے ہم نے بیان کر رکھی ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہر روز ایک نئے کاج مسلمان ہوتا چلا گیا۔ جس دن سے یہ اسلام آیا اس دن سے کبھی مسلمان بننے میں کمی نہیں آئی۔ ظلم، بربریت، مصائب، آلام، یہ پہاڑ توڑے گئے، لیکن لوگ اسلام کو قبول کرتے ہی جا رہے ہیں اور ڈٹ بھی گئے اس کے اوپر، ہٹا نہیں سکا۔ ہمارے ملک کی بد نصیبی دیکھیے، یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ مسلمان مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے اور اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام پوری دنیا پر چھانے کے لیے آیا ہے، مسلمان پوری دنیا پر چھائے گا، یہ مٹے گا نہیں، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہاں، مصیبت آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، انہیں تکلیف پہنچائی جائے گی، ان کے جائیداد، ان کے مال، ان کے مکان کو جلایا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن نہ مسلمان مٹے گا اور نہ اسلام مٹے گا، اس لیے کہ اسلام تو اللہ کا پسندیدہ دین ہے،
اس کو قیامت تک کے لیے اللہ نے بھیجا. ان الدین عند اللہ الاسلام قرآن حکیم میں ہے. یہ تو اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، یہ نہیں ہٹے گا، یہ چلے گا، چلتا چلا جائے گا. اب چونکہ جنت مکلف نہیں ہے وہاں کسی چیز کا، جس لیے وہاں اسلام تو ہوگا لیکن مکلفین نہیں ہوں گے. وہاں آزادی ہوگی، آدمی کو سب کچھ کر سکے گا. وہاں سب کچھ سے مطلب یہ کہ چوری نہیں کرے گا. چوری کیوں کرے گا؟ جی، اتنی بڑی جنت، ایسی نعمتیں مل جائیں گی، اس کو چوری کا شائبہ تک نہیں ہوگا. جنت ادنا درجے کا جنتی، اور ادنا درجے کا جنتی اسے کہا گیا ہے حدیث کی اصطلاح میں جو اپنی بدعمالیوں، اپنے کالے کرتوتوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں جل کر وہ کوئلے کی طرح ہو جائے گا. اور ایک دو نہیں ہوں گے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے گا کہ پوچھو تو جا کر امت محمدیہ کا جو لوگ جہنم میں ہے، سنو بابو، وہ آدمی کو بولو کنارے جا کے نماز پڑھے گا، راستے پر نہیں. کنارے چلے جاؤ، اس کے ووٹ میں آؤ. اور تم بھی جس کے لیے کرسی لے کر بیٹھانے کے لیے اس کو بولو کنارے، راستہ آنے دو، بس پہ لوگ چلیں گے. لوگ نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، دشواری ہوتی. آپ لوگ آگے آئیے، کہاں بیٹھے میں تم دیوار سے لگ کے؟ یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، اور نہ یہ اس دین پر چلنے والے لوگ مٹنے کے لیے آئے ہیں. تو بتایا جاتا ہے کہ صاحب کہ آئے گا فرشتہ، آپ کو جو کیا حال ہے تمہارا بتایا جائے گا کہ صاحب کہ سب کچھ جل گیا ہے، صرف دل باقی. تو اللہ کا حکم ہوا کہ لوگوں کو نکالو اور لے کے جاؤ نہر آب حیات میں، نہر میں غسل کرایا جائے گا. جب غسل کرے گا تو وہ تر و تازہ ہو جائے گا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت چہرہ، بہت خوبصورت جسم. اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل. جنت میں جائے گا تو چہرے پر ایک کالا دھبا ہوگا، داغ ہوگا. جنتی لوگ اس کو چڑھائیں گے، اوہو تم لگتا ہے آزاد کردہ غلام ہے. کیا مطلب؟ تم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں آئے ہو، اللہ نے رحم کھا کر کے تم پر رحم کیا ہے، تم کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ نے، تم آزاد کردہ غلام. اب لوگ کہنے لگیں گے وہاں، یہ لوگ فریاد کریں گے اللہ سے کہ اللہ جب آپ نے ہم کو پاک صاف ہی کر دیا اور جنت پر داخل ہی کر دیا، یہ داغ ہے، اس داغ کی وجہ سے لوگ مثبتانہ کہتے ہیں، ایسی سی بات بولتے ہیں. اللہ کا حکم ہوگا پھر جا کے نہاؤ، پھر غسل کرے گا تو داغ بھی ختم ہو جائے گا. یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے. اس کو جو جنت ملے گی کل کو قیامت کے دن، یہ موجودہ دنیا جو ہے اس دنیا سے 7 گنا بڑی دنیا ہو. اس کی جنت کے کا رقبہ کتنا ہوگا؟ آج جتنی لمبی چوڑی ہے یہ روئے زمین، اس کا 7 گنا جو ہے سو. قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ حدیث کی بات بھی نہیں ہے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت کی لمبائی چوڑائی اس آسمان اور زمین کے نیچے جو ہے خلا، اس کی جتنی لمبائی چوڑائی ہے جنت کتنی لمبی چوڑی ہو. تو یہ اتنا درجے کا جنتی ہوگا. اسلام جب آیا تو یہ پھیلنے کے لیے آیا. اسلام نہ تو مٹنے کے لیے آیا ہے،
بلکہ اسلام کے سامنے دنیا کا کوئی دین کوئی مذہب ٹک نہیں سکے گا۔ ایسے حالات بنیں گے اور ایسے حالات آئیں گے۔ یہ ہماری بدعمالیوں نے ہماری کامیابی کو چھپا کے رکھا ہے، لیکن جب وہ وقت آئے گا جب ظہور مہدی ہوگا، اس وقت دنیا میں کہیں گناہ نہیں ہوگا، کہیں گناہ ہوگا ہی نہیں، گناہ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ تو پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہو، پوری دنیا میں مسلمان حکمراں ہوں گے، اور برسہ برس تک صدیوں تک یہ نظام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، میرے محبوب، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے جس دین کے لیے کو لے کر یہ دین دنیا کے سارے دین کو، سارے ادیان کو مٹا کے رکھ، یہ مذہب دنیا کے سارے مذاہب کو مٹا کے رکھ، اس کو تو ہم نے بھیجا ہی کہ غالب ہو کے رہے گا۔ لوگ یہاں چاہتے ہیں کہ صاحب کے مسلمانوں کو مٹا دیں۔ 2014 میں جب پہلی حکومت بنی تھی ان کی، اس زمانے میں موب لنچنگ بہت شروع ہوئی، مسلمانوں کو پکڑ کے مار دیا جاتا تھا۔ اب بہت جگہ مارا گیا، بہت لوگوں نے، مسلمان لیڈروں نے اس پر احتجاج کیا، قوموں نے احتجاج کیا، یہ کچھ اثر نہیں ہوگا۔ میں اس زمانے میں اخبار پڑھتا تھا، یہ 5-6 سالوں سے میں نے اخبار پڑھنا بند کر دیا۔ اس میں ایک مضمون نکلا تھا بمبئی کی ایک نوجوان لڑکی کا، جو پڑھی لکھی تھی اور ہسٹری سے بڑی واقف تھی۔ اس نے مضمون لکھا اور موجودہ جو حکمراں اس زمانے میں وہی حکمراں تھے، ان کو مخاطب کر کے لکھا، اس قوم کو مخاطب کر کے لکھا، اگر آپ اپنی تاریخ نہیں جانتے یا اپنی مذہبی کتاب کو نہیں پڑھ پاتے، کہ کسی پڑھے لکھے لوگ سے پوچھ لیجیے کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ بولے اسلام دنیا میں وہ مذہب ہے جب سے آیا ہے تب سے بڑھتا چلا جا رہا ہوں، کبھی گھٹا نہیں، رکا نہیں۔ اب اس نے لکھا تھا، پوری تفصیل سے لکھا تھا، اب بتایا تھا کہ اس دنیا میں غار حرا سے نکل کر ایک مسلمان آیا، اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبر بھی تھے اور پہلے مسلمان بھی تھے۔ یہ یاد رکھیے آپ، جو پیغمبر ہوتا ہے اس کو بھی اپنی پیغمبری اور اپنی نبوت پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ پیغمبر ہوتے ہوئے اپنی پیغمبری پر ایمان نہیں لائے گا اور اپنی نبوت پر ایمان نہیں لائے گا اور یقین نہیں کرے گا، وہ نبی نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے اپنی نبوت پر سب سے پہلا ایمان نبی لاتا ہے، تب وہ دنیا والے سے کہتا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی، پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ اس نوجوان لڑکی نے لکھا تھا کہ غار حرا سے نکل کے آئے تو ایک مسلمان تھے، لیکن جب رات آئی تو 5 مسلمان ہو گئے، پھر کل ہو کر کے 2 کا اضافہ ہو گیا، پھر پرسوں کا 4 کا اضافہ ہو گیا۔ اصل لکھا کہ اضافہ ہوتے ہی چلا گیا، یہاں تک کہ جزیرۃ العرب سے اسلام باہر نکلا، ایران کی طرف آیا، یورپ کی طرف گیا، اب پھیلتا چلا گیا، اور آج پوری دنیا میں مسلمان موجود ہے، اب بڑھ ہی رہا ہے، یہ گھٹ نہیں رہا ہے۔ تو یہ مذہب یا یہ قوم مٹنے کے لیے نہیں آئی، یہ بڑھنے کے لیے۔ قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے 60 سال تک محتمم رہے، ان سے پوچھا گیا کہ اس طرح مسلمان کاٹے جاتے ہیں، برباد کیے جاتے ہیں۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں واحد امت ہے یہ جس سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے
ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک رات ایسا ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد دعا شروع کی۔ دعا شروع تو حال یہ طاری ہوا کہ آپ کی زبان مبارک سے بس اتنا لفظ نکلتا تھا، یا رب امتی، یا رب امت، یا رب امتی۔ دل کی گہرائی سے الہا اور زاری کے ساتھ امت کی فکر ہوئی اور رونے لگے اللہ کے دربار میں۔ عرش ہل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو۔ جبریل آئے، فوراً پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے فکر اس بات ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اس کا جواب جبریل کے پاس بھی نہیں تھا۔ جبریل بھاگے وہاں سے گئے، ان کا دکھا ایک قدم زمین پر دوسرا قدم آسمان۔ دربار الہی میں جا کر عرض کیا کہ اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں، لیکن آپ کے محبوب کو فکر لاحق ہے، ان کی امت کا کیا ہوگا۔ جبریل کو پھر بھیجا اللہ تعالیٰ، کہا جا کے یہ بول دو ہم اپنے محبوب کو خوش کر رہے ہیں، قیامت کے دن جس بات میں وہ خوش ہوں گے وہی کریں گے۔ لکھا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اجا بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آئے اور اسلام پھیلنے لگا۔ پھیلتے پھیلتے پھر اس دنیا میں اس خاتون نے لکھا تھا کہ جو اس مذہب بڑھنے ہی کے لیے آیا ہے اور جب سے آیا ہے آج تک بڑھ رہا۔ دنیا کی بڑی طاقتوں نے مٹانا چاہا، پارس و قیصر و کسریٰ نے اس کو مٹانا چاہا، لیکن یہ مٹا نہیں سکے، خود مٹ گئے۔ پارس کی حکومت مٹ گئی، قیصر و کسریٰ کی حکومت مٹ گئی۔ روم کا رہنے والا قیصر، ایران کا رہنے والا جو زمانے میں فارس کہلاتا تھا، وہاں کا کسریٰ مٹ گیا۔ یہ کہیں آج وجود نہیں ہے اس کا، نہ تو قیصر کے خلاف صلی اللہ فرمایا کہ موجودہ قیصر ہے، بس یہی قیصر ہے، جب یہ مرے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں خط لکھا، پیغام دعوت کے بھیجا تھا کسریٰ کے پاس۔ اس زمانے میں کسریٰ یزید گرد تھا۔ نہیں، خسرو تھا اس زمانے میں، یزید گرد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا۔ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دیا، اس نے جو سو آپ کے نام مبارک کو پھاڑا، آپ پھینک دیا۔ جا کے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مدینہ پاک میں جو قاصد آئے تھے آپ کے نام مبارک لے کر، تو بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کے نام مبارک کے ساتھ ایسا سا معاملہ کیا، میرے خط کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم شتت ملکہ، اے اللہ جس نے میرے خط کو ٹکڑا کیا اب اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے۔ بہت بڑا تھا فارس، اور ایسا ٹکڑا ہوا پھر کبھی اس نقشے پر، اس جغرافیہ پہ نہیں آ سکا اور نہیں آئے گا۔ عراق فارس میں تھا، آج کا عراق یہ فارس کا حصہ تھا۔ افغانستان کا آدھا حصہ فارس میں تھا، ایران کا مغربی حصہ ایران میں تھا، فارس میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم شتت ملکہ، اے اللہ اس کے ملک کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے۔
ٹکڑا ٹکڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. سمجھا نا. قیصر کے بارے میں فرمایا یہ قیصر ختم ہوگا, لا قیاصر بعد قیصر. فرمایا لا قیاصر بعد قیصر, اس قیصر کے بعد اب کوئی قیصر نہیں ہوگا. جب مرا یونان تباہ ہو گیا, روم تباہ ہو گیا, اور آج تک روم جٹ نہیں سکا, کئی ملکوں میں بٹا ہوا ہے. ہم بتا یہ رہے تھے کہ یہ اس مذہب پھیلنے کے لیے آیا, یہ مذہب ہمیشہ کے لیے ہے, یہ مذہب مٹنے کے لیے نہیں آیا, سمٹنے کے لیے نہیں آیا, یہ مذہب ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. سمجھا نا. جو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو مٹا دے گا, اس کو ختم کر دے گا. یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب, یہ وہ مذہب ہے جس سے اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اس کے جلال و جبروت کا اظہار ہوتا ہے. یہ مسلمان اللہ کے پہچاننے کا ذریعہ ہے. کوئی بھی شخص اپنے پہچاننے کے ذرائع کو ختم نہیں ہونے دیتا. یہ تو مالک الملک ہے, خالق کائنات ہے, وہ تو زندہ رکھے گا مسلمان کو, تاکہ اللہ کی الوہیت اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا تذکرہ دنیا میں ہوتا رہے. اللہ تعالی ہم کو بھی اور آپ کو بھی سچی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.